موت کے فرشتے، حضرت عزرائیل کی حیرت انگیز داستان۔ حضرت عزرائیل کے بارے میں اکثر سوچا جاتا ہے کہ وہ کیسے ہیں اور انسانوں کی جان کیسے نکالتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ان سب باتوں سے آگاہ کریں گے، خصوصیت کے ساتھ حضرت عزرائیل کی پیغمبروں کے ساتھ ملاقات۔ 4 فرشتوں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، ان سب میں سب سے زیادہ جن کا نام سنتے ہیں وہ حضرت عزرائیل ہیں، جن کا نام سنتے ہی دل دہل جاتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا وظیفہ اور کام۔ پروردگار عالم نے عزرائیل کو جب جان لینے کی ذمہ داری سونپی تو عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے مالک، انسان مجھ سے خوف کھائیں گے اور نفرت کریں گے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اے عزرائیل، ہم انسانوں کو بیماری اور حادثات کے ذریعے موت دیں گے اور انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ تم ان کی موت کا باعث ہو۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہے، جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں حادثے یا بیماری سے موت ہو گئی۔ یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ موت خاتمہ نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے۔ دنیا کی سختیوں سے آزادی کا نام۔ ہم اپنے پیاروں سے بچھڑتے ہیں لیکن اگلے جہان میں ان سے ملاقات کریں گے کہ جو ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ موت تو لقاء اللہ کی منزل ہے، اس لحاظ سے عزرائیل علیہ السلام کا وظیفہ رحمت پروردگار ہے۔ معراج کے موقع پر عزرائیل سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں عزرائیل کو دیکھا۔ جبرائیل نے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ، عزرائیل اور جہنم کے نگہبان کبھی مسکراتے نہیں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزرائیل سے پوچھا کہ آپ انسانوں کی جان کس طرح لیتے ہیں؟ عزرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب سے خدا نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے میں یہیں مقیم ہوں، یہاں سے کہیں نہیں جاتا۔ اللہ نے مجھے 5000 فرشتے عطا کیے ہیں۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کا رزق و روزی ختم ہو جاتا ہے۔ میں 40 فرشتوں کو قریب المرگ شخص کے پاس بھیجتا ہوں جو اس کی ذات کو چاروں طرف سے اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پیروں کی انگلیوں سے اس کی روح کھینچتے ہیں گھٹنوں تک، پھر ایک ساتھ اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر ناف تک روح قبض کرتے ہیں، پھر ایک ساتھ کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بہت آرام سے گلے تک روح قبض کرتے ہیں۔ اس وقت انسان کی آنکھیں بے حرکت ہو جاتی ہیں۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے علم ہوتا ہے کہ کسی انسان کا وقت مرگ
قریب ہے۔ اسرائیل نے عرض کیا، آسمان میں ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک سے اس کی روزی و رزق نازل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کے اعمال بلند ہوتے ہیں۔ آپ بائیں طرف ایک درخت دیکھ رہے ہیں، اس کا ہر پتا انسان کی زندگی سے وابستہ ہے۔ جب اس درخت کا پتا زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر ٹوٹ کر دروازہ رزق کے آگے گرتا ہے تو اس انسان کی زندگی کے اختتام کا وقت ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسرائیل کی دوسری ملاقات۔ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی دختر گرامی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کے ساتھ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ ایک بادیہ نشین نے دروازے پر اجازت چاہی، لیکن اجازت نہ ملی۔ رسول خدا نے بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ اسرائیل کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ اسرائیل حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور مجھے امانت لینے پر مامور کیا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کی پریشانی ہے۔ فرشتے نے عرض کی، خداوند عالم نے آپ کی امت کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے، سوائے مشرک کے اور سوائے اس کے کہ جس کے دل میں حب آل محمد نہ ہو۔ رسول خدا نے اسرائیل کو فرمایا، امانت لے جاؤ۔ یوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اسرائیل کی معاونت کے لیے ان کے بہت سارے ساتھی اور نمائندے ہیں، اور ان ساتھیوں کے مختلف گروہ ہیں، جیسے کہ نازعات، سابحات اور سابقات، کہ ہر ایک کے ذمے خاص موجودات کی روح قبض کرنے کا کام ہے۔ مثال کے طور پر ناشطات کا کام ہے کہ مومنین کی روح کو آرام اور مہربانی سے قبض کریں، جیسے کہ اسرائیل علیہ السلام نے رسول خدا کے سامنے معراج کے موقع پر روح قبض کرنے کا احوال بیان کیا۔ تو یہ روح قبض کرنا کہ جو آرام اور مہربانی کے ساتھ تھا، یہ مومنین کی ارواح کے ساتھ مخصوص ہے۔ موت کے فرشتوں کا ایک دوسرا گروہ نازعات ہے کہ جس کا کام کافروں کی روح کو شدت اور عذاب کے ساتھ قبض کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں آیا ہے کہ کافروں کی جان سختی اور عذاب کے ساتھ نکلتی ہے، اور موت کے فرشتے ان کے آگے اور پیچھے احاطہ کر لیتے ہیں اور ان کو زد و کوب کرتے ہیں، لیکن مومنین کی روح کو رحمت کے ملائکہ اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اور جب ان کی جان لی جاتی ہے تو ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں اور ان کو بہشت کی بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی اس محبت کے صدقے کہ جو اس نے ہمارے دلوں میں ودیعت فرمائی،
اور ہمیں اس خانوادے کا چاہنے والا قرار دیا۔ ہم انہی متبرک ہستیوں کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری روح قبض کرنے کی ذمہ داری ناشطات کے حوالے کی جائے کہ وہ ہماری روح کو آرام و مہربانی سے قبض کریں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس موقع پر ہماری نگاہوں کو معصومین علیہم السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔